اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الصوم شروع کرنے سے پہلے جو کل کا درس تھا اس کے ریفرنسز لکھ لو، وہ ضروری ہیں کیونکہ وہ کل ریفرنسز نہیں تھے، وہ کیونکہ فی البدی تھا، اس کی کوئی ایسا وہ ریفرنسز وغیرہ کے حوالے سے کوئی تیاری نہیں تھی۔ جو سورہ اخلاص کا 1/3 قرآن کے بارے میں جو حدیث ہے وہ یہ صحیح مسلم کی کتاب فضائل القرآن چیپٹر 45 حدیث کا نمبر 1888، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 812 الا انہا تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورت جو ہے یہ اللہ کے کلام کا 1/3 ہے، 1/3 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اگر کوئی لکھنے میں پرابلم ہو تو یہ رکی ہوئی ہے یہاں پہ یوٹیوب پہ جا کے وہاں سے دیکھ لینا۔ اِیصال ثواب کے حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں، بہت کچھ ہے، ایک میں نے صرف کوٹ کر دی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب الجنائز ہے، 95 نمبر اس کا باب ہے اور حدیث کا نمبر 1388 ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی کہ میری ماں اچانک فوت ہوگی، اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو ہو سکتا ہے وہ مجھے صدقہ کرنے کا کہتی، اگر میں اب اس کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی فوت ہونے کے بعد بھی اجر و ثواب جو ہے وہ مل سکتا ہے اگر کوئی یہاں ان کے لیے کوئی نیک عمل کرے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو دعا ہے، جو ہم نے کل بات کی تھی کہ اِیصال ثواب ایک علیحدہ چیز ہے اور دعا ایک علیحدہ چیز ہے، اس میں یہ ماعز بن مالک ایک صاحب تھے، ان کو رجم کیا گیا تھا ان کی اپنے کہنے پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اوائڈ کرنے کی، لیکن انہوں نے کہا جی مجھے آپ رجم کر دیں۔ تو جب رجم کر دیا گیا کیونکہ زنا کے مرتکب ہوئے تھے، تو اس میں پھر ہوا یہ کہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئے صحابہ کرام، ایک ہی کہتے تھے کہ وہ گناہ گار ہے بہت، ایک ہی کہتے تھے کہ اس جیسی توبہ نہیں ہے کسی کی، کیونکہ اس نے خود آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ یہ بات کی کہ مجھے آپ رجم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اختلاف میں 2 یا 3 دن گزر گئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے صحابہ کو سلام کیا اور پھر فرمایا کہ ماعز بن مالک کے لیے بخشش کی دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ تو سب نے کہا کہ اللہ ماعز بن مالک کو معاف فرمائے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے جس طرح ہم نے بیان کیا تھا، اور اگر یاد ہو تو یہی وہ حدیث ہے جو کہ کل جو سوئم ہم کرتے ہیں کل کرتے ہیں اس کی بیس یہی حدیث شریف ہے، کیونکہ یہ جو 2 یا 3 دن ہے نا، یہ 2 یا 3 دن کے بعد دعا مانگی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الحدود چیپٹر 5 حدیث کا نمبر 4431 اور نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1695۔ پھر اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا تو اس کے اعمال جو اس نے دنیا میں فزیکلی کرنے ہوتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ فوت ہو گیا وہ، لیکن کچھ 3 چیزیں ایسی جس کا ثواب جاری رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، صدقہ جاریہ جو اس نے کیا ہو اپنی زندگی میں، ایسا علم اس نے پھیلایا ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کتاب الوصیہ چیپٹر 4 حدیث کا نمبر 4223، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 1631۔ پھر ہم نے ذکر کیا تھا حفظ القرآن کا، تو بتایا تھا کہ جو قرآن حفظ کرنا یہ حفاظت کے لیے ہے، بس دیٹس آل، وہیں پہ فل اسٹاپ ہے اس کے آگے یہ لائسنس نہیں ہے حافظ کے لیے کہ وہ اب شریعت کا پابند نہیں رہا یا وہ جو مرضی کرتا پھر دنیا میں تو اس کو آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ تمام چیزیں ہم نے کل ڈسکس کر لی تھی۔
تو حفاظت کی جو آیت ہے وہ سورہ الحجر 15واں سورہ 9ویں آیت، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے لیے طریقہ جو بیان کیا گیا وہ یہ آیت ہے سورہ القمر کی 54واں سورہ 17ویں آیت۔ آر یو فالوئنگ می؟ شور؟ یہ سورہ القمر 54واں سورہ 17ویں آیت، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس میں حفظ کہاں سے آ گیا؟ تو حفظ جو ہے وہ یہاں آ گیا، اور اس کی جو تفسیر ہے امام نصفی نے جو کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نصیحت اور یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، ٹھیک ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اپنی، انہوں نے اس آیت کے آگے یہ تفسیر دی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے، اور جس نے بھی اس کے حفظ کا ارادہ کیا ہم نے اس کی مدد کی، یا کوئی اس کے حفظ کا خواہش مند ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ یہ بھی جائز ہے کہ معنی ہو ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے تیار کر دیا، تو یہ تینوں معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ سو یہ وہ آیت ہے، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 7-8 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ بھی جو ہے نا وہ حفظ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ اسکول کی کتابیں نہیں صحیح طریقے سے پڑھ سکتا، سمجھے؟ سو اس کے پیچھے ایکچولی یہی آیت جو ہے وہ کار فرما ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد اوپر والی آیت ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھے؟ دیکھیں نا آپ، حفاظت کے لیے کاغذ سے مٹایا جا سکتا ہے، لائبریری سے غائب کیا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن۔ مگر دنیا میں مختلف انسانوں کے جب قلب میں سینے میں قرآن ہوگا تو کس کس کا ختم کرو گے، سمجھے؟ سو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیوائس کیا، تو یہ حفظ کے متعلق ہے۔ جو کل بات ہم نے کی تھی کہ حافظ کے لیے کچھ پابندی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی اس کو چھوڑ دیا گیا، وہ یہ حدیث شریف ہے۔ روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، پھر جس چیز کو قرآن نے حلال ٹھہرایا اور حلال جانا، اور جس چیز کو قرآن نے حرام ٹھہرایا اسے حرام سمجھا، یعنی قرآن کے حلال اور حرام پر عمل کیا، تو اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا۔ شرط یہ ہے پیچھے، سمجھ، شرط یہ ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس قرآن کی سفارش قبول فرما، قرآن کی، حافظ کی نہیں، قرآن کی، اور قرآن ہوگا تو سفارش ہوگی نا۔ اگر سینے سے قرآن ہی غائب ہو گیا گناہوں کی وجہ سے تو پھر یہ نہیں ہوگی، جنت گئی بھائی۔ سو ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اس قرآن کی سفارش قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اب اس کے بارے میں امام ترمذی نے یہ کوٹ کی ہے، وہ خود کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اسے ہم اسی سند سے جانتے ہیں، اس کی دوسرے وہ کہتے ہیں اس کی سند صحیح نہیں ہے، یہ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِصَحِيحٍ، اور اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔ پھر تیسرے وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ حفص بن سلیمان جو ہے یضاف فی الحدیث، کی یہ حدیث میں یہ قاری تھے حفص بن سلیمان، وہ کہتے ہیں یہ حدیث کے اندر یہ جو ہے نا یہ ضعیف راوی ہے، ان کی حدیث کو لیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے، یہ حدیث شعب الایمان امام بحیقی کی جو اس کے اندر بھی ہے، تمام جگہوں پہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ بٹ فار میٹر آف ڈسکشن اگر ہم اس کی سند کو ہم سائڈ پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ چونکہ سند سنن ترمذی میں دی ہوئی ہے، ایون دین کنڈیشن از دیئر، ٹھیک ہے، کنڈیشن جو ہے وہ وہاں موجود ہے۔ اور ابھی آگے آیت آئے گی سورہ محمد کی، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. دیٹ مینس کہ اگر آپ نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی تو آپ کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. سمجھے؟ تو وہاں پہ حفظ بھی کسی کام نہیں آنے لگا کیونکہ وہ بھی نیک اعمال میں سے. کلیئر ہو گئی بات یا نہیں ہوئی؟ ریفرنسز کے ساتھ اپنی اتھینٹسٹی ہوتی ہے. تو میں نے اس لیے 10-15 منٹ جو ہے وہ ضائع تمہارے کر کیے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں کہاں سے آئی ہیں. ٹھیک ہے؟ ہاں. اب آج حسب نسب کا تعلق. ہم نے کل 3 خواتین کا ذکر کیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اور بی بی آسیہ کی بیوی. ٹھیک ہے؟ فرعون کی بیوی. وہ یہ آیات ہیں سورہ تحریم کی 66واں سورہ 10 اور نمبر 11 آیت. اور اس میں جو 12ویں آیت ہے وہ ہے حضرت مریم کے بارے میں، بی بی مریم کے بارے میں، ان کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوگا اس کے اندر، اور فرمایا کہ ہم نے روح ان کی. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوگی بات. تو ہمارا ریلیونس جو تھی وہ ان 2 سے تھی، تو میں نے صرف یہ 2 آیت یہاں پہ کوٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کا حال بیان فرمایا. کافروں کے لیے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گئی بات. وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی. ایک بات یاد رکھنا، کسی نبی کی جو بیوی تھی وہ بے نکاح کے نہیں تھی. تمام انبیاء کرام کا نکاح ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. نمبر 1. نمبر 2، کسی نبی کی کوئی بیوی بھی جو ہے وہ زانیہ نہیں تھی، یعنی اس کے جو ہے نا ان بیویوں کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز نہیں تھے. سمجھے؟ تو یہ جہاں جو ذکر آتا ہے نا کہ کیوں ان کی، وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان کی خبریں جا کر وہ دیا کرتی تھی کفار کو. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بتاتی تھی گھر میں آج کون آیا کون گیا کیا بات ہوئی ہے، یہ بات کرتی تھی وہ. اور جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی وہ جا کے لوگوں کو کہتی تھی کہ یہ دیوانہ ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں. سو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہوئی، اس وجہ سے ان کا حال جو کفار کے ساتھ ہوا. ٹھیک ہے؟ وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر وغیرہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی ایسا چکر نہیں تھا. کسی نبی کی بیوی کا یہ معاملہ نہیں تھا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا. بس ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ نیک بندے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور دونوں عورتوں کو حکم دے دیا گیا کہ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں چلی جاؤ. یہ 10 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے جی. 11ویں آیت یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کا حال بیان کرتا ہے، وہ کفار کے لیے. اور یہاں پہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، مسلمانوں کے لیے. فرعون کی بیوی کا بیان کرتا ہے جب اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے اپنے قرب میں جنت کے اندر ایک مکان بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے محفوظ رکھ اور مجھے ان ظالموں سے بچا. ہوا یہ تھا کہ جب فرعون کو پتہ چلا نا کہ بی بی آسیہ لے آئی ہیں ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تو اس نے آپ کو نا لٹا کے تو آپ کے ہاتھوں پیروں میں نا کیلیں ٹھوک دی تھی. اس عالم میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان چھوڑتی ہوں، بلکہ اس عالم میں وہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ مجھے جو ہے ان کے ظالموں سے اور ان کے عمل سے محفوظ رکھ اور میرے لیے اپنے قرب میں جنت کے اندر مکان بنا دے. سو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. سو یہ ظلم کے آگے جو کھڑے ہونے والے ہیں ان کے لیے بی بی آسیہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب تم پہ ایسا وقت آئے تو ظلم پہ صبر بھی کرو، اس کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو. سمجھے؟ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو کون بدل سکتا ہے؟
بغیر کیا نا وہ کوئی وہ مرتد ہی بدلے تو بدلے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر جو کل ہم نے بیان نہیں کیا تھا لیکن آج میں نے وہ مناسب سمجھا اس کو ایڈ کرنا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے کہ جب وہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ کیوں؟ اولاد تو وہ جینون تھی، یہ نہیں کہ وہ اولاد جینون نہیں تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ ابھی جو سمجھایا کہ بیوی کا، ان کی کسی نبی کی بیوی کا کوئی تعلق کسی غیر مرد سے نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ وہ باپ کے نقش قدم پہ نہیں تھا، وہ شرک کرتا تھا، سمجھے؟ سگا بیٹا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کو منع کر دیا اس کے لیے، جو ہے نا، کہ تمہارا اس کے لیے مجھ سے دعا مانگنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ کدھر جاؤ گے پھر سارے کے سارے؟ کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں؟ کچھ کل جو ہم بات کر رہے تھے کہ چاہے نبی کی اولاد ہو، چاہے ولی کی اولاد ہو، چاہے آل رسول ہو، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی اس کے باہر نہیں جا سکتا کوئی، جو مرضی کر لو، ٹھیک ہے؟ اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اور زیادہ تسلی ہو جائے گی جب تمہارے سامنے یہ حوالہ جات موجود ہیں۔ نہیں دیکھو نا، ناؤ یو ہیو اے بیس۔ پہلے تو یہ تھا جی حضرت صاحب نے فرمایا، اب حضرت صاحب نے یہ اللہ کی رحمت سے بتا دیا کہ میں نے کہاں سے یہ لیا ہے اس کو۔ سو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کے بیٹے کے واقعہ، یہ سورہ ہود 11واں سورہ 46ویں آیت، ٹھیک ہے؟ کنان نام تھا اس کا۔ پھر ہم نے کل بات کی تھی کہ عالم یہ ہے کہ نبی کی ازواج کو بتا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بتا دیا گیا کہ اگر تم کوئی گناہ کرو گے تمہیں ڈبل ملے گا۔ یاد ہے کل بات ہوئی تھی؟ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 30 ہے، 33واں سورہ 30ویں آیت۔ یا نساء نبی، اے ازواج نبی، اے نبی کی عورتوں یا بیویوں، تم میں سے کوئی ظاہری معصیت کی مرتکب ہوئی تو اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ڈرنا چاہیے، وہ مثال ہی دی جاتی ہے نا، یہ تو ڈرنا چاہیے کہ جس کا تعلق نبی سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو تو خوف کھانا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ مجھ پہ ڈبل عذاب آ جائے، ایک گناہ کا عذاب اور ایک اس گستاخی اور بے ادبی کا عذاب کہ جو میں نے تعلق کے ہونے کے باوجود یہ گناہ کیا، اس صورت میں جو کی، ٹھیک ہے؟ اوہ یس، اتنا معاملہ خراب ہے، مگر خراب سے مراد یہ ہے کہ اتنا احتیاط کی ضرورت ہے، ٹھیک؟ اب یہ خود سوچو قرآن اور سنت ہمیں کیا بتا رہی ہے اور ہمارے اعمال کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے بات کی تھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس کے اعمال میں پرابلم ہے اس کو اس کا نسب کوئی کام نہیں دے گا، وہ حدیث شریف یہ ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کا حصہ ہے، یہ جو لمبی روایت ہے، تھوڑی سی زیادہ بڑی نہیں ہے لیکن تھوڑی بڑی روایت ہے، اس میں یہ بیان کیا قیامت کے روز کیا ہوگا کہ جو یہاں یہ کرے گا وہاں اس کو یہ ملے گا، یہ تمام ہے۔ اسی کے اینڈ میں یہ ہے ومن بطا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، کہ جس کے عمل کرنے میں سستی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا دوسروں کی نسبت، ٹھیک ہے، تو اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اس کے کسی کام آنے والا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی اس پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے کہ میں فلانا ہوں تو میں فلانا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو نقش قدم پہ چلنا پڑے گا صالحین کے۔
دعا تو کر سکتا ہے، سمجھے، دعا کر سکتا ہے، لیکن یہاں جو معاملہ تھا، یہ اچھا کیا سوال پوچھ لیا، یہاں جو معاملہ تھا کہ عذاب جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، وہ طوفان نوح جو ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، وہ شروع ہو چکا تھا. تو جب موت سامنے آ جائے تو اس ٹائم توبہ قبول نہیں ہے، سمجھے، اس سے پہلے یس آپ کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ ماں باپ کی تو ویسے ہی سنی جاتی ہے، بٹ ہاں عمل یو ہیو ٹو فالو یور پروفٹ، سمجھے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور پروفٹ کی حیات مبارکہ میں آپ عبادت تو ایک سائڈ پہ کر لینا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں جو بیماریاں ہمیں سے، ان میں الحمدللہ ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیں کہیں سیرت نبوی میں ملتی ہو. وہی جو ہم ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، جھوٹ، ہوس، لالچ، یہ حسد، کینہ، بغض، ٹھیک ہے، تقدیر پہ رپھڑ ڈالنا، چیخ و پکار کرنا، تمام چیزیں اس طرح کی جتنی بھی ہیں، دھوکہ بازی، فراڈ، سمجھے. وہ میں ایک دو چیزیں جلدی میں رہ گئی کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں تھا، تو وہ مجھے یاد آ جائے گی تو انشاءاللہ میں اس میں ایڈ کر دوں گا. ایک وہ حدیث شریف ہے کہ مومن یعنی جو ایمان لائے، یہ مومن وہ والا نہیں ہے جو دوسرے کہتے ہیں، مومن جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لایا مومن، اس میں ہر برائی ہو سکتی ہے مگر دو چیزیں نہیں ہو سکتی، ایک جھوٹ اور دوسرا دھوکہ بازی. اور یہ جو ہے، یہ جو اللہ کی رحمت سے ہمیں جو اس حدیث کا فہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے جو کہ عادی جھوٹ بولتے ہیں، عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، عادی ہیں جھوٹ بولنے کے، اور عادی ہیں دھوکہ دینے کے. تو آپ نے فرمایا مومن میں یہ دو برائیاں جو ہیں یہ نہیں ہو سکتی، باقی ہو سکتی ہیں ساری، جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ دو حدیث رہ گئی ہیں کہ مجھے اللہ کرے یاد رہ جائے تو میں وہ بھی ایڈ اس میں کر دوں گا. ایک حدیث جو ہے وہ اور رہ گئی ہے جو مجھے ابھی آتے ہوئے یاد آئی ہے، وہ سید کے متعلق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گروہوں کے درمیان میرا بیٹا جو ہے وہ صلح کرائے گا، وہ یہ سید ہوگا. حضرت امام حسن کے بارے میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے. تو سید وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سید کو ذات نہیں ہے، بلکہ سید جو ہے وہ سرداری، رتبہ، عزت، وہ اس کے وہ معنی میں لیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ چونکہ ایک چیز فکس ہو گئی ہے، جس طرح ہم اگر علیہ السلام جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی لیے کہیں تو سارے لڑنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کیا برائی ہے، سمجھے. والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین. جب وہاں پہ یہ بات نماز میں آپ پڑھتے ہو تو پھر کسی کے ساتھ علیہ السلام لگانے میں کیا خرابی ہے بھائی. لیکن وہ چونکہ انبیاء کے ساتھ خاص کر دیا، جھگڑا بن جاتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ کے ساتھ خاص کر دیا، وہاں جھگڑا بن جاتا، سمجھے. اس لیے یہ ہماری جو باتیں نا ایسی ہی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد بات ہوئی تھی وہ ہاتھ پاؤں چومنا، اور ایک وہ بھی رہ گئی، وہ صحیح بخاری سے میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، جو قدم بوسی کرتے تھے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، تو میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دینا، کیونکہ وہ لوڈ بہت ہوتا ہے تو نکل جاتی ذہن سے. پھر بات ہوئی تھی وہ جو ہاتھ پاؤں چومنا، یہ وہ یا وہ کہ جی ہم سید ہیں، اور یہ بات ہوئی تھی نا، کل سوال ہوا تھا، یہ اس کا جواب یہ لے لیں. یہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں جاہلیت یعنی زمانہ کفر و شرک جو ہے اس کی 4 چیزیں ہیں کہ لوگ نہیں چھوڑیں گے اس کو. نمبر 1 اپنے حسب پہ فخر کرنا. آ گیا بھائی کہ یہ کفار کی روایت تھی. دوسرے کے نسب پہ طعن کرنا یعنی اسے اپنے سے کم تر سمجھنا. ٹھیک ہے. تیسرے تاروں سے پانی کی امید رکھنا کہ وہ ایک ستارہ طلوع ہوگا، جس طرح ہمارے یہاں نہیں ہوتا اس کا ستارہ بلند ہے، اس کا ستارہ گردش میں ہے، سمجھے. یہ اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا فہم یہی ہے.
وہ کہتے ہیں یہ تارا جب اس مقام پہ پہنچے گا تو بارش ہوگی، ٹھیک ہے، بلکہ بارش تو اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ قسمت میں بھی ہم یہ کرتے ہیں، وہ جس تارہ بڑا عروج پہ آج کل، وہ جس تارہ گردش میں ہے جی آج کل، ٹھیک ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ نوحہ کرنا، بیان کرنا، بیان کر کے رونا۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز چیپٹر 10 حدیث کا نمبر 2160، نئی ترکیب میں اس کا نمبر 934، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے یہ حدیث پوری نہیں ہے، اس کے آگے یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نوحہ سے توبہ نہ کی تو آخرت میں اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا اور کھجلی کی بیماری دی جائے گی اس کو، اور وہ یہ نہیں کہ 10 دن میں ٹھیک ہو جائے گی، وہ چلتی چلی جائے گی۔ وہ جو بھی بنے گا اللہ کو پتہ ہے کیا بنے گا۔ اب آگے ہم نے ایک وہ بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ میری اولاد ہے، یہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں مجھ سے ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی، وہ غلطی ہوئی کہ اصل میں جامع صغیر جو ہے نا وہ امام طبرانی کی بھی ہے، اور جامع صغیر جو ہے وہ امام سیوطی کی بھی ہے۔ تو یہ امام طبرانی کی روایت نہیں ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی کی روایت ہے، اس کو کریکٹ کر لینا، یہ سامنے ہے تمہارے۔ من اخذ بسنتی فہو منی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میری سنت پہ عمل کیا، میری سنت کو پکڑا، وہ مجھ سے ہے، یعنی میری اولاد ہے۔ ومن رغب عن سنتی، اور جس نے میری سنت سے آراز کیا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، ٹھیک۔ یا جامع صغیر امام سیوطی کی حدیث کا نمبر 8357، یہ کنز العمال میں بھی ہے اور یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، دونوں جگہ پہ، یہ 3 جگہ پہ یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اصل میں ہمارے جو یہ خطیب وغیرہ اور یہ دوسرے لوگ ہیں نا، ان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ بات کر جاتے ہیں اس کی جو ہے نا سپورٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں آپ بغیر سپورٹ کے کوئی بات کرو۔ اب آ جائیں آپ اعمال، یہ آگے وہ سورہ محمد کی ہے جو میں نے ریفر کی تھی تھوڑی دیر پہلے، 47واں سورہ 33 نمبر آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال باطل یعنی ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اب مجھے بتا، یہ حافظ، سادات، پیر، ٹھیک ہے، ولیوں کی اولادیں، نبیوں کی اولادیں کہاں کھڑی ہیں؟ ان سب کے لیے حکم ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کسی غریب طبقے کے لیے حکم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، یس جنرل اپلیکیشن ہے، جو ایمان لایا۔ یا تو آپ کہہ دو جی ہمارا ایمان نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہہ دو ایمان نہیں ہے، پھر تو اس آیت سے نکل جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب اس آیت سے نکلو گے نا تو پھر وہاں پہ وہ یہودیوں والا معاملہ آ جائے گا، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہوگا کہ ان کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو جس کو دنیا میں اس کے اعمال کا بدلہ مل گیا، اس کا آخرت میں کچھ نہیں ہے، یہ بات ہوئی تھی کل۔ یہ سورہ شورى 42واں سورہ 20ویں آیت، من کان یرید حرث الآخرات نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرات من نصیب، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ اب آرام ہے۔ وہ جو کہتے ہیں جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں یہ مل رہا ہوا سارا کچھ، سمجھے۔ وہ ایک اور بھی آیت ہے، میں نے صرف ایک ہی کوٹ کی ہے، اس ٹاپک پہ ایک سے زیادہ آیات ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے کہ جو یہاں سامان چاہتا ہے دنیا میں ہم اس کو یہیں دے دیتے ہیں، اس کا لبے لبا بھی ہے اس کا۔ پھر ہم نے بات کی تھی کہ وہ
اعمال کے بارے میں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پھر ہم اعمال چھوڑ دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کرتے رہو. یاد ہے کل حدیث میں یہ وہ حدیث یہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، پھر آپ نے ایک لکڑی لی اور اس سے زمین کو ریدنے لگے. پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جہنم یا جنت میں لکھا نہ جا چکا ہو. صحابہ نے کہا پھر ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں کہ فیصلہ تو ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے لیے اس عمل میں آسانی پیدا کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. جس نے جہنم میں جانا نا اس کے لیے جہنمیوں والے کام آسان ہیں، جس نے جنت میں جانا اس کے لیے جنت والے کام جو ہیں وہ جنتیوں والے کام آسان ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فاما من آتا واتقا، کہ جس شخص نے بخشش کی اور تقوی اختیار کیا. یہ آخر تک یہ سورہ اللیل کی آیات ہیں. صحیح بخاری کتاب التوحید چیپٹر 54 حدیث کا نمبر 7552. یہ صحیح بخاری میں کئی جگہ پہ مقررات آئے ہوئے ہیں، یعنی یہ ایک حدیث کئی ابواب میں یہ کوٹ ہوئی ہوئی ہے یہ حدیث شریف. تو کسی بھی میں مل جائے گی تمہیں انشاءاللہ. کچھ نہ ملی نا تو یہ تفسیر القرآن میں مل جائے گی. ٹھیک ہو گئی جی. آرام ہے نہیں آرام بولو. اس لیے کہتا ہوں انہوں نے دین نہیں سکھایا، انہوں نے جو ہے نا فرقے پڑھائے ہیں. بس یہ غلط فہمی یہ نکال دو اپنے دلوں سے کہ ہم یہ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. کچھ نہیں کرتے. مجھے یہ بتاؤ، بڑی سمپل سی بات ہے، یہ جو انڈیا کے کتنے امیر لوگ ہیں، ٹاٹا برلا وغیرہ، ٹھیک ہے، امبانی ہوئے، یا یہ جو وہ امریکن ہے وہ یہ ونڈوز والا جو ہے بل گیٹس وغیرہ، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں یہ نمازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں روزے رکھتے ہیں؟ کوئی وہ حج کرتے ہیں؟ نہیں. تو پھر ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ وہ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے نا وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے کاموں کا بدلہ ہوتا ہے. کچھ ان کو جو ہے وہ دیتا ہے وہ غافل کرنے کے لیے. مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں پاکستان میں، آپ کو نظر آئیں گے، تو کیا وہ دین پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کے ذرا حالات دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ان سے تو بڑا معاذ اللہ استغفر اللہ مشرک کوئی نہیں ہوگا. جو ان کے حالات ہیں یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن عادات اور ان کے اعمال سے ایسا لگتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بلینرز ہیں، ڈالروں میں ارب پتی ہیں. تو کیا ان کو کون سی عبادت کا صلہ ہے بھائی؟ اللہ نے فرمایا ہم ان کو غافل کرنے کے لیے دیتے ہیں. سمجھے؟ ہو گئے تو وہ آیت بھی تمہیں ڈسپلے کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ یہ جتنے ہیں نا امیر لوگ، ان کی حالت روز معیشت چونٹیوں کی طرح ہوگی، اور جنہوں نے دنیا میں غربت کاٹی اور اس پہ صبر کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کا درجہ اس دن بلند ہوگا. فرمایا گیا کہ مسجد جس نے دنیا میں بنائی اس کا اللہ تعالیٰ جنت میں محل بنائے گا. یہ مشہور ہے نا یہ بات. اچھا، اب مصیبت یہ ہمارے ہیڈ لائن سارے پڑھ لیتے ہیں، نیچے خبر کوئی نہیں پڑھتا. پہلی بات یہ ہے کہ اس مسجد کے بنانے میں 1 روپیہ بھی جو ہے وہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 تو یہ بات. ٹھیک ہے. نمبر 2، اس کے بنانے میں شہرت، سخاوت، اس کا تعلق کوئی نہ ہو کہ میری شہرت ہوگی کہ میں نے مسجد بنائی ہے. یعنی جو اگر آپ اس کو مختصر کریں نا بات کو، تو اس میں مفاد نہ ہو، اخلاص ہو. وہ مسجد جس کی بنیاد اخلاص پر اور حلال کے پیسے سے رکھی جائے گی، اس کے بدلے میں، اور اس کے بعد وہ اس پہ فخر نہ کرے، بنانے کے بعد اس پہ فخر نہ کرے، روز یہ یاد نہ کرے کہ یہ میں نے بنائی ہے نا، میرا تو جنت میں گھر پکا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس میں الاؤڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ کرے کہ میں نے، جس طرح حافظ کا معاملہ ہے
کہ میں تو جنتی ہو گیا، بس بات ہے میں جو مرضی کرتا پھروں دنیا میں. ٹھیک ہے، میں تمہیں بتایا میں ایسے حفاظ کو جانتا ہوں جن کے جو اعمال ہیں وہ قرآن سے بالکل اپوزٹ ہیں. ہم ایسی بات نہیں کرتے، کوئی دیکھا ہوا کچھ نہ کچھ. اسی طریقے سے اگر مسجد بنانے والا یہ کہے کہ میرا تو جنت میں گھر بن گیا، میں تو اب جانا ہی ادھر ہے، لہٰذا میں جو مرضی کرتا پھر. ٹھیک ہے، یہ سارے کام جو ہیں، یہ جو ہم نے ابھی سورہ محمد کی آیت دیکھی ہے نا، کیونکہ یہ ساری حرکتیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول سے باہر ہیں، اپوزٹ ہیں اس کے. سمجھ گئے بات؟ مسجد میں کم وہ فرقے کی اپنا ایک یونٹ بن رہا ہے فرقے کا. مساجد تو کوئی کسی کو وہ نہیں ہے، وہ فرقے کی ترویج اور اس کے لیے وہ حدیث شریف یاد نہیں جو سنائی تھی کہ مسجدیں بھری ہوں گی مگر مومن نہ ہوگا. تو وہ اب کیونکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اٹھتا جا رہا ہے نا معاملہ ایمان وارہ اور یہ سارا کچھ جو ہے، تو وہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے نا وہ مفاد اور شرک اور یہ تمام چیزیں آئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہے بادشاہی دوں، جس سے چاہے بادشاہی چھین لوں. ٹھیک ہے، یہاں کہتے ہیں فلانی جو سپر پاور ہے اگر وہ ساتھ ہوگی تو ہمیں بادشاہی مل جائے گی، فلانا ادارہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے بادشاہی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے. پھر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے رات کو جھاڑو دو نا رزق کم ہو جاتا. ٹھیک ہے، مجھے ابھی تک نہیں ملی کوئی ایسی چیز. جس دن اگر کوئی حدیث ایسی نظر آ گئی تو میں کہہ دوں گا کہ ہاں بھائی میں نے اب حدیث دیکھ لی ہے تو اب رات کو جھاڑو نہ دیا کرو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہوتا ہی ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے کے نتیجے میں کچھ ہو جاتا ہے، دو چار کے ساتھ ہوا انہوں نے بات بنا دی کہ یار یہ رات کو ایسے کرو گے نا. ٹھیک ہے، اور سمجھ میں آئی بات، یہ نہیں سمجھ میں آئی. اس میں نقصان کیا ہے؟ اصل میں اس میں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ رات کو جھاڑو دیں اور اسی طرح سو جائیں تو وہ جتنے جرمز اٹھے ہیں نا زمین سے وہ آپ کے سانس کے ساتھ اندر چلے جائیں گے. بس یہ نقصان ہے. تو اگر کوئی رات کو جھاڑو دیتا ہے تو وہ وضو کر کے سو جائے، بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز سے تو ہمارے قوم کی جان کافی حد تک چھوٹی ہے لیکن ابھی بھی ہے. وہ کہتے ہیں رات کو منجی کسو نا تو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. وہ منجی کسنے سے، وہ منجی کسنے سے کیا تعلق ہے بیٹی کے ہونے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے بیٹے دوں. ایسے ہی ہے نا، جو بالکل آیت دکھائی ہوئی ہے تم لوگوں کو. تو وہ تو اللہ کا اختیار سے منجی کسنے کا تو مجھے کہیں نہیں ملا کہ کہیں یہ ہو. دیکھو میں ان باتوں کے ساتھ میں کہتا ہوں اگر حدیث میں کہیں موجود ہے اور ہماری نظر سے نہیں گزری تو موسٹ ویلکم آپ حدیث کوٹ کر دیں کہ جی یہ حدیث شریف بات کرتا ہوں کہ جیس ٹھیک ہے، پھر تو اس پہ سوال ہی کوئی نہیں ہے. لیکن جب تک وہ نظر نہیں آتی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بلی راستہ کاٹ گئی، اور میں نے ایسے دیکھے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ کام چھوڑ کے گھر واپس آ جاتے. میرا 36 دفعہ بلی نے راستہ کاٹا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اب وہ بلی گزرے بھی نا وہاں سے، مطلب وہ انتظار کرے کہ تم گزرے ہو تو بلی گزرے گی. یہ سب توہم پرستی ہے، یہ سب توہم پرستی ہے. آنکھ پھڑک رہی ہے کو برا ہوگا، اور اس کا ٹوٹکا کیا ہے؟ ٹوٹکا یہ اپنی جوتی اٹھاؤ. یار میرے تو بڑی ہوتی ہے، مجھے تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں رائٹ میں ہو تو آتے ہیں، لیفٹ میں ہو تو جاتے ہیں. یہ سب وہم ہے، توہم پرستی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. سمجھے؟ آنکھ پھڑکتی اس لیے ہے کہ یہ باریک رگیں ہوتی ہیں، اس کو کیپلریز کہتے ہیں. جب اس کے اندر موومنٹ جو ہے نا بلڈ کا پریشر تھوڑا سا بڑھ کے ہو نا، اگر نارمل سے تھوڑا سا بڑھ کے ہو تو پھر وہ یہ جو پٹھے ہیں نا آنکھیں یہ پھڑکنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس سارے قصے کے اندر ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ میں اور کوئی اور بھی ہمارے ایسے کیا اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت سے پہلے اطلاع دے دے.
جسٹ کوٹ ون تھنگ جی میرے یہ اعمال ہیں اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ پھڑکا دی کہ تیرے پہ جو ہے نا وہ بھاری وقت آنے والا ہے۔ صرف منگل کو سفر سے کہا گیا کہ احتیاط کرو، غیر ضروری سفر نہ کیا جائے کیونکہ یہ خون کا دن ہے۔ وجہ اس کے یہ کہ جو یہ پیریڈز کا معاملہ ہے یہ منگل کو شروع ہوا تھا، اس کو اس لیے خون کا دن کہا جاتا ہے۔ وہ تو ہم مانتے ہیں کیونکہ وہ کوٹ کیا جاتا ہے، وہ حدیث کوٹ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ منگل بدھ کو جو وہ کرتے ہیں وہ اس کنزرویشن آف کیٹل ہے، لائف سٹاک ہے، اس میں کوئی منگل بدھ کی پابندی نہیں ہے۔ منگل بدھ کو اس لیے نافذ کیا جاتا ہے کہ تاکہ جو مویشی ہے نا وہ ان کو بچایا جا سکے اور زیادہ لمبے عرصے جو ہے نا وہ چل سکے اور نسل ختم نہ ہو، اس لیے 2 دن کا ناغہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شرعی معاملہ نہیں ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے دے جس کو نہ چاہے دے۔ اچھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں وہ جی رزق باندھ دی ہے، وہ اولاد باندھ دی ہے کوئی، اللہ فرماتا ہے ہم جس کا رزق چاہے تنگ کرتے ہیں، جس کا چاہے فراخ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو چاہے بیٹے دیتے ہیں، بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہے بیٹے دیں یا بیٹیاں مکس دیں، یا جس کو چاہے باندھ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کون باندھ سکتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ شرک خفی ہے کہ آپ نے کسی اور کو سمجھ لیا کہ وہ اس قابل ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جو کسی کی اولاد باندھ سکے، کہ اس کی اولاد نہ ہو۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جی بالکل حقیقت ہے، تو اسی پہ پابند ہے، لیکن انسان یہ جو ہے عملیات انہوں نے تھوڑا سا اس میں ذرا فرق کر دیا، جو کہ لوگوں کو اپنا یقین جو ہے ان کا اٹوٹ جاتا ہے، ان کے عملیات سے وہ کام ہونا ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ کہ اللہ نے وہ اس طرح لکھا ہے؟ استدراج تو میں کتنے سالوں سے پڑھاتا ہوں، استدراج ہے وہ، اس لیے کہ وہ جو جانے والا ہے نا اس کی نیت یہ ہے کہ جو میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ یہ پیسے لے لے میرا کام ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ اس کو ہی محتاج کر دیتا ہے۔ بات ہوتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے اللہ ویسا ہی ہے جیسا تم گمان کرو، سمجھے؟ اس کا فہم کیا؟ اس کا فہم یہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو بھول جاؤ تو پھر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو جیسا آپ اللہ کے بارے میں گمان کرو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اور واہ معکم اینما کنتم، اور وہ وہی ہیں جہاں تم ہو، ٹھیک ہے۔ سو وہ علیم بذات صدور ہے، وہ تمہارے اندر کی نیت بھی جانتا، تو جب تمہاری نیت میں یہ ہو کہ یار وہ نہیں میں نماز پڑھ کے میری تو سنی نہیں جائے گی تو میں وہ اس عامل کے پاس جا کے یہ کروا لوں تعویذ لوں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی عامل کا محتاج کر دے گا، سمجھے، اور وہاں کام بھی کر دے گا، حکم پھر بھی اللہ کا ہی ہے، حکم پھر بھی اللہ کا ہی ہے، سمجھے، چاہے وہ کالے علم والا کوئی عمل کرے اور اس سے وہ کامیاب ہو جائے، چاہے وہ تعویذ گنڈوں والا ہو، عملیات والا ہو یا نوری علم والا ہو، ٹھیک ہے، تب بھی حکم اللہ کا ہی ہے، اس کا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کے دے دے آپ دوائی کھا لیں تو نہ ڈاکٹر کا کمال ہے تو نہ دوائی کا کمال ہے، سمجھے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر ایک دوائی جس سے ایک مریض کو ایک مرض میں آرام ہے اسی مرض میں دوسرے کو آرام بھی آنا چاہیے تھا، اور ایسا نہیں ہوتا۔ بھئی ایک بندہ گیا اس کے جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو کھانسی کی تکلیف ہے، ڈاکٹر نے دوائی دی، اس کو شفا ہو گئی۔ اگر یہ دوائی میں شفا ہوتی اور یہ ڈاکٹر کے نسخے میں شفا ہوتی تو جو اگلا مریض گیا کھانسی کا اس کو بھی اسی دوائی سے اسی نسخے سے آرام آ جانا چاہیے تھا، نہیں آتا، سمجھے بات یہ نہیں سمجھے؟ تو پھر اب یہ وہ
ایک بڑی مشہور ایکٹریس ہے پاکستان کی، اس کو بلڈ کینسر ہے، وہ آج میرے 30 سال سے بلڈ کینسر ہے، وہ آج بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہیں سے جہاں سے دوسرے کینسر والوں نے علاج کرایا ان کے تو اب تک میرے خیال میں 3-4 برسیاں بھی گزر گئی ہوں گی۔ سو اگر ایسا ہوتا تو پھر اسی دوائی سے اسے بھی آرام، انہیں بھی آرام آ جاتا جو فوت ہوئے، سمجھ گئے بات؟ وہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ شفا اللہ کے ہاتھ ہے، تو جس طرح ڈاکٹر نسخہ لکھ کے دیتا ہے نا، اسی طرح تعویذ والے کا کام ہے۔ ہاں، وہ بیٹھے ہو کہ نہیں بیٹھے، اللہ کو نہیں منظور، اللہ کو شفا منظور تھی، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہمارے جو قبلہ ہے نا، وہ اصل میں ہم نے جب دنیا کی طرف موڑ دیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے محتاج کر دیتا ہے، بس اتنی سی بات ہے، سمجھے بات؟ اور جو کھڑا ہو جائے اللہ کہتا ہے پہلے تو یہ بتانا تو واقعی پکا ہے اپنی بات کا، ٹھیک ہے، جب یہ ثابت ہو جائے پھر باہر ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا، سمجھے؟ جہاں تک تعلق ہے سادات کے ہاتھ سے ظلم، جو کل بات ہو رہی تھی، مجھے تاریخ میں ایسا کوئی سید کی کسی کی آل رسول کی مثال نہیں ملی کہ انہوں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، نہیں ملی، سمجھے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد آگے لوگوں پہ ظلم کرتی پھرے؟ اگر وہ خون جینون ہے، یہ نہیں ہوتا۔ تم لوگ سے مراد، جب میں کہتا ہوں تم لوگ سے مراد ہوتی ہے جنرل پبلک، ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کو پوائنٹ نہیں کر رہا۔ جنرل پبلک کو، تم لوگوں کو نا ابھی ورکنگ کا پتہ نہیں ہے کہ یہ خون کی ورکنگ ہوتی کیسے ہے۔ دیکھو نا، آپ مسلمان کا خون نکال لیں جسم سے، ایک سرنج نکال لیں، اور ایک سرنج غیر مسلم کا نکال لیں، دونوں کا کلر سیم ہوگا، آر بی سیز، ریڈ بلڈ سیلز، وائٹ بلڈ سیلز، وہ پلازما، ہر چیز جو ہے وہ سیم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہدایت پہ ہے، دوسرا ہدایت پہ نہیں ہے، کچھ تو ہے نا، ٹھیک ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خون اٹ سیلف، جس کو ہم بلڈ کہتے ہیں، وہ اٹ سیلف کوئی ایسی خاصیت نہیں رکھتا، اگر رکھتا ہوتا تو پھر یہ دنیا میں فرق نہ ہوتے، ٹھیک، اس کا ایک کام ہے جسم کو زندہ رکھنا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم بار بار بات کرتے ہیں یار خون میں شامل ہے، خون میں شامل ہے، خون میں شامل ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلڈ کا حصہ ہے، وہ خون سے مراد، شامل ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اس میں جسم میں گردش کرتا ہے نا خون، اسی طرح یہ جو اس کی عادت ہے نا، یہ اس کے اندر گردش کرتی ہے، اس کے اعمال میں گردش کرتی ہے، اس کو کہتے ہیں خون میں شامل ہونا، سمجھے؟ یہ کیا ہوا؟ ہاں، وہ بلڈ میں نہیں آتی نا، بلڈ میں آتی ہوتی تو یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے یہ مسلمان ہوتا، سمجھے؟ یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، اس لیے کہتا تمہیں خون کی ورکنگ کا نہیں پتہ، سمجھے؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے، وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو صفت ہے وہ نسل در نسل شفٹ ہوتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے، ہاں، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں محاورتاً کہ اس کے خون میں شامل ہے۔ ہم آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں یار وہ خون، ہاں، ہدایت نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، دعا کر دی بلکہ، اور اللہ تعالیٰ، ہاں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، کہ یہ بہتر عمل نہیں ہے، ہاں۔ سو یہ جو صفت ہے نا یہ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھو، میں تمہیں مثال سے، اللہ کے حکم سے مثال دیتا ہوں، تمہیں بڑا کلیئر ہو جائے گا یہ معاملہ، اور یہ پہلے ذکر ہو چکا ہے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، ٹھیک ہے نا۔
یہ ایک نور تھا جو کہ پشت در پشت ٹرانسفر ہوا. اب آپ یہ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی کتنی اولاد تھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو صفت, وہ جو نوری صفت تھی وہ صرف حضرت عبداللہ کے پشت میں آئی, ٹھیک ہے. اور اگر ایک واقعہ جو تمہیں سنایا ہوا ہے لیکن اگر یاد نہ ہو میں دوبارہ سنا دیتا ہوں, نئے سننے والوں کے لیے بہتر ہو جائے گا. ایک کاہنہ تھی, کاہن سمجھتے ہو نا, کاہنہ تھی, وہ حضرت عبداللہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں ان کو روز دیکھتی تھی اور روز کہتی تھی میرے سے نکاح کرنا, لیکن وہ نکاح اللہ کو منظور نہیں تھا, وہ نہیں ہوا. بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا. نکاح کے اگلے دن جب شب زفاف جو ہے وہ جو ہوتی ہے وہ گزر گئی, ٹھیک ہے, سہاگ رات گزر گئی, اگلے دن وہ ملی تو وہ عورت نے دیکھا حضرت عبداللہ کو تو وہاں سے منہ ادھر کر کے نکل گئی. تو وہ مسکرایا, انہوں نے پوچھا کہ آج تو نے مجھے نہیں کہا نکاح کے لیے. تو وہ کہنے لگی کہ جو نور تیرے ماتھے میں تھا نا میں اس وجہ سے نکاح کا کہتی تھی, آج وہ نور تجھ میں نہیں رہا, وہ شفٹ ہو گیا, ٹرانسفر ہو گیا. کاہنہ تھی نا, کاہنہ تھی, عام عورت نہیں تھی. ہاں صاحب کتاب جو عملیات اور یہ تمام چیزیں کرتے تھے, ٹھیک ہے. ان دونوں میں کاہنوں کا بڑا رواج تھا, کاہن اور کاہنہ کا. اس نے کہا وہ نور آج جو ہے نا وہ تیرے ماتھے میں نہیں ہے, وہ نور جو ہے منتقل ہو چکا, سمجھے. اب باقی بھی اولاد تھی, وہ صفت وہاں نہ آئی, حضرت عبداللہ کی طرف آئی. سو یہ وہ صفت ہے جو پشت در پشت جو ہے وہ چلتی ہے, ٹھیک ہے. اور ظلم نہ کرنا بلکہ ظلم سہنا یہ سادات کی صفت ہے, سمجھے. جس میں یہ صفت نہیں ہے نا, کیونکہ ہسٹری ہے, ہم یہ اپنے پاس سے بات نہیں کر رہے, یہ طویل ہسٹری ہے سادات کی. انہوں نے ہر دور میں ظلم سہا ہے, ظلم کیا نہیں ہے, سمجھے. سو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ اولاد سادات کی ہو اور اس کے ہاتھ سے ظلم ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ کنونشن کے خلاف ہے. اللہ بہتر جانے میں کیا کہہ سکتا ہوں. کالے کپڑے آ گئے, جس نے کالے کپڑے پہنے وہ سید بن جاتے ہیں. اب میں کل کو میں اپنے نام کے ساتھ چودھری لگا تو میں چودھری بن چکا, ایسے ہی ہے, سمجھے. یہ تو اللہ جانے اور یہ لوگ جانے کہ کون آل رسول ہے کون آل رسول نہیں ہے. ہم کسی کو فتویٰ تو نہیں دے سکتے نا, لیکن ہم خواص بیان کر رہے ہیں کہ ان کے خواص یہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے خواص یہ ہیں کہ یہ خود بھوکا رہ لیتے ہیں, اپنا بھی دوسرے کو دے دیتے ہیں کھانا, یہ بھی ان کی صفت ہے, سمجھے. سید کی یہ بھی صفت ہے, اس کے پاس اسمیل نہیں آتی. سید کو خوشبوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے پاس اسمیل نہیں آتی. اب وہ جی پھر سید تو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا, تو میں کیا کروں, میں تو صرف بیان کر رہا ہوں, کوئی ہے یا نہیں ہے اس سے میرا تعلق نہیں ہے, سمجھے. سید کو آگ کچھ نہیں کہتی. دو مثالیں پہلے بھی دی تھیں, ریپیٹ کر رہا ہوں نئے لوگوں کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال, آتش نمرود میں ڈالا گیا, آگ نے کچھ نہیں کہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بتائیں کیا مدد چاہیے, کہنے لگے وہ جس کا میں ہوں نا اس کو پتہ ہے مجھے کیا چاہیے, ٹھیک. دوسرا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, آپ کچھ لوگوں کو دیکھا جو آگ جلا کے نا اس کی عبادت کر رہے تھے,
آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی عبادت کرنے آگے. کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے کو مولوی ہوتا ہے فتویٰ لگا دیتا ہوں تو کافر ہے فلانا. آپ نے پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ مگر جی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم مریں گے تو ہمیں یہ آگ کچھ نہیں کہے گی. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے اپنی کھڑاویں اتاری. کھڑاویں لکڑی کی ہوتی ہیں یاد رکھیں. دونوں کھڑاویں اتار کے نا آپ نے آگ میں پھینک دی. تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا کہ اب آگ سے ان کو نکال لو. جب آگ سے نکالا تو آپ کی کھڑاویں ایز اٹ از تھی, اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو وہ سارے کے سارے نا وہیں پہ قدم بوسی کرنے لگے. انہوں نے کہا جس کا بندے کی کھڑاویں کو آگ کچھ نہ کہے, سمجھے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی اصل رب ہے. تو وہ سارے مسلمان ہو گئے. تو سید کی تو کھڑاووں کو نہیں آگ کچھ کہہ سکتی, تو باقی جسم کو تو کچھ کہنا علیحدہ بات ہے. اس لیے ہماری معاملہ یہ ہے کہ اللہ توفیق دے گا, ہم یہ مکمل کر لیں گے یہ روزہ اور یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. لیکن یہ غلط فہمی ایسی ہے جو ہماری زندگی میں روز کی ہے, سمجھے نا. تو ان سے نکلو اور اپنے اہل خانہ کو اس میں سے نکالو. ٹھیک ہے. وہم توہم پرستی ان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہو یہ ایسا ہو گیا تو اب ایسا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہانڈی میں ابال آ گیا تو ہو جی مرے گئی جی. کچھ نہیں ہوتا. وہ ہانڈی میں تمہاری وہ سستی تھی, دودھ ابل گیا, تمہاری سستی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح عذاب نہیں آتا کہ دودھ گر گیا تو عذاب آ جائے گا. وہی بات ہے کہ تمہارے ہمیں میں کیا وصف ہے کہ اللہ ہمیں وقت سے پہلے بتائے گا کہ یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے چیخیں گے اس پہ, لیکن ایسے نہیں کیا کرتے. سمجھے. ہاں جہاں تک تعلق ہے, بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ کپڑے کٹ گئے, نئے سوٹ جو ہے وہ کٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جی کپڑے اچھے بنے رکھے تھے, نکالے تو کٹے ہوئے, لیرو لیر ہوئے. ٹھیک ہے. یہ لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ جادو کا کمال ہے, جنات کا کمال ہے. عام طور پہ یہ پرسیپشن ہے اس کے بارے میں. تو ایک تو اس چیز پہ جمپ کرنے سے پہلے کہ وہ جادو ہو گیا ہے, پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے اندر کوئی ٹڈیاں تو نہیں ہیں الماری میں جہاں کپڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, وہاں ٹڈیاں وغیرہ تو نہیں ہیں. ایسے کیڑے بھی ہیں جو کپڑے کو جب کھاتے ہیں نا تو وہ کپڑے میں بہت بڑے بڑے سوراخ چھوڑ جاتے ہیں. اگر ویسا نہیں ہے تو پھر یہ پرابلم ہے. ٹھیک. اور اس کا جو اس سے جو مقصود ہوتا ہے کرنے والوں کا یا وہ جنات شیاطین جو ہے ان کا, وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صحت مند نہ رہے, اس کی صحت گر جائے اور یہ کوئی نیک کام نہ کر سکے. سمجھو. تو اس کا حل ہوتا ہے, اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں عاملوں کے پاس جاؤ گے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. جب کبھی دیکھو ایسی کوئی چیز اپنے گھر میں یا تمہارے ساتھ ایسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کپڑے کو علیحدہ رکھ دو, کسی لفافے میں بند کر کے اس کپڑے کو علیحدہ رکھ دو. نمبر 1. نمبر 2, اس کے چاروں کونوں پہ نا ایک ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے نا اس کو سیل کر دو. جس میں بھی رکھو نا, چاروں کونوں پہ ایک ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو رکھ دو. اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا کرو. اگر کچھ شیخ تمہارے سر پہ ہے تو اس کا تعلق کے ساتھ کہ میرا تعلق ان سے ہے, اور اگر نہیں ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر شیخ ہے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا حوالہ اور کس کا جو ہے وہ واسطہ اور قیاس ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما اور مجھے اس کے شر سے بچا, بات ختم ہوگی. ٹھیک ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے عاملوں کے پاس دوڑنے کی. ہاں شیخ ہے, شیخ کے پاس جا کے تم عرض کر سکتے ہو کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے اور میں نے یہ ایسے سے کر لیا, بات ختم ہو. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. وما علینا الا البلاغ واللہ رسول اللہ بالصواب.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک من تسوء ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.